یو اے ای ورسز سعودیہ اور یمن میں جو ان کا ڈفرنس ہوا، پھر یو اے ای تھوڑا سا پل بیک کیا، تو وہاں پہ آپ کیسے اس کو دیکھتی ہیں؟ رضا بڑی اچھا موضوع ہے، کیونکہ بالکل ہم سے تو بہت ہی ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم خطے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، سعودی عربیہ اور یو اے ای کا جو اس وقت تنازع ہے یمن کو لے کے، اس میں جی دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایم بی زیڈ جو رولر ہیں ان کے یو اے ای کے، اور ایم بی ایس محمد بن سلمان، ان کی ایک تو یہ آپس کا ایگو کا بھی جھگڑا ہے، دونوں اپنی اپنی پش اینڈ پل کر رہے ہیں۔ درست. دوسرا، آپ مت بھولیں کہ یو اے ای جو ہے وہ بہت بڑا ایلائے ہے خطے میں اسرائیل کا، اور کریکٹ. یہ گیم اکیلا یو اے ای نہیں کھیل رہا، اس میں اسرائیل بھی ساتھ ہے۔ اب جو آپ کے بہت سارے جو ہیں کامنٹیٹرز، انہوں نے کہا کہ جی جو کوسٹل ایریا ساؤتھ ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے سعودی عربیہ، گلف آف ایڈن وغیرہ وغیرہ، اور جو اوپر کا علاقہ ہے اس میں یو اے ای جو ہے اس کی دلچسپی ہے۔ صرف یہ چکر نہیں ہے، ہوتیز کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب ہوتیز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جب ایم بی ایس آئے تھے اور پاکستانی پارلیمنٹ نے بھی انکار کر دیا تھا کہ یمن میں پاکستان جو ہے وہ نہیں سعودیہ کا دے گا، لیکن بعد میں یہ ہے کہ آپ کی شپس بھی گئیں وہاں، پاک رہیں وغیرہ وغیرہ، آپ سعودیہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک. اچھا، اب لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ہوتیز کے ساتھ اسرائیل بھی ایک اپنی گفتگو کر رہا ہے، یو اے ای بھی گفتگو کر رہا ہے، اور اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہوتیز کا ٹریڈیشنلی یہی تھا کہ بہت ایران پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو پیٹرن ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے۔ ہم نے تو ٹھیک. طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں کا کر کے دیکھ لیا ہے نا۔ بالکل کر کے دیکھا تو اب توبہ. تو اب ہاں سلسلہ یہ ہے کہ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ، اور یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ایران پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ہوتیز۔ لیکن ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کانورزیشن ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہوں کہ ہوتیز کو کہیں کہ بھائی تم جو سدرن پارٹ ہے اس میں اپنا اسٹیبلش کر لو۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے اس میں ایشوز اٹھتے ہیں سعودی عربیہ کے لیے، کیونکہ سعودی عربیہ جڑتا ہے یمن کے کریکٹ. ساتھ۔ بالکل. تو یہ جو فیکشنل فائٹنگ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، رائٹ. اور وہ میں دیکھ رہی تھی وہ کامران بخاری کا ٹویٹر پہ تھا کہ جی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دونوں یمن کو سعودی بھی اور یو اے بھی پیسفل چاہتے ہیں اور وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اتنا بڑا حملہ جو سعودی عربیہ نے یو اے ای کی انسٹالیشن پہ وہاں کیا، یہ کوئی جی. معمولی تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے گلف کنٹریز کے درمیان، لیکن ایک فیکشنل پش اینڈ پل جو ہے وہ بالکل ہے، ٹھیک. اور اس میں جو رول ہم اگنور نہیں کر سکتے وہ اسرائیل کا ہے۔ بالکل. اسرائیل دیکھیں نا، اسرائیل نے دیکھیں جیسے صومالی لینڈ جو ہے اس کو ہوں کر لیا۔ اب صومالی لینڈ کی اتنی کرٹیکل لوکیشن ہے، ہوں ہوں رائٹ، اور اس میں جو واحد ملک ہے جس نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا لیکن چپ کر کے اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے، وہ یو اے ای ہے، یونائٹڈ کریکٹ. عرب ایمریٹس۔ جی ہاں. تو شاید ہوتیز کے ساتھ بھی یہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہوتیز جو ہیں کوئی ریولوشنری ریبلز نہیں ہیں، دے آر ریبلز، اور جو رائٹ. پہلی جنگ ایم بی ایس نے کی تھی ہوتیز کے خلاف، وہ ہوتیز کے خلاف کی تھی۔ دیٹس رائٹ. لیکن یہ جو ہیں یہ بالکل جیسے کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اس کی طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، جیسے طالبان جو ہیں
جہاں سے ان کو طاقت ملے، جہاں سے ان کو گارنٹیز ملیں اس طرف چلے جاتے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ان کی کوئی ایسی آئیڈیولوجیکل فائٹ ہے نہیں. سگے یہ نہیں ہے. طاقت کے یہ طاقت کے مسائل ہیں. اور اس میں جو ایک ایکٹر ہے جس کا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جو رول پلے کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. ٹھیک عائشہ, اور چلیے یہ تو آپ نے بڑی اچھی جسے کہتے ہیں اوور ویو دیا, مگر عائشہ یہ بتائیے کہ پاکستان کا چونکہ وہ آپ نے شروع میں بھی کہا, آپ نے کہا کہ ہمارا بھی وہاں پہ اب بالکل ہم پہ امپیکٹ ہوتا ہے, پاکستان پہ اس کا کیا, اگر فرض کریے یہ جو ڈائیورجنس یا یہ فیکشنل جو ان کی ان فائٹنگ ہے, ظاہری بات ہے پاکستان میں ابھی وہ آئے ہوئے تھے, نایان صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اب ایم بی ایس بھی آنا چاہتے ہیں, پاکستان نے دونوں سے 1 سے 5 بلین کے 1 سے 3 بلین لیے ہوئے ہیں اور لینا چاہتے ہیں. سو پاکستان ول بی ان اے ٹائٹ اسپاٹ, اور ابھی جس طرح سے سعودی پاکستان ڈیفینس پیکٹ بھی ہے, اس کی بھی ایک ایگزسٹنس تو ہے, ریمیفیکیشن تو ہے. تو واٹ ڈو یو سی, ہاؤ ول پاکستان, ہاؤ کین پاکستان نیویگیٹ دس کرائسس؟ دیکھیں رضا, ایک بات امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان یو اے ای کے لیے کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے, وائزا ورسا. کاروباری جو تعلقات ہیں وہ چلتے رہیں گے. ہم نے ابھی 1 بلین جو 3 بلین 2018 میں ان سے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کو بوسٹ کرنے کے لیے جو لے رکھے تھے, اس کے ہم 3 سے 4% انٹرسٹ دیتے تھے سالانہ, تو اس میں سے 1 بلین کو کنورٹ کر دیا انٹو شیئرز. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, وہ کاروباری یو اے ای والے بڑے کاروباری پیور کاروباری لوگ ہیں. اور یہ جو ہے آپ کا فوجی فاؤنڈیشن, اس کا تو پرانے مراسم و تعلقات ہیں, مطلب کہ میاں نواز شریف کے کاروبار ہوں اور آپ کے کاروباری کمپنیز ہوں, فوجی فاؤنڈیشن ہوں, ان کے فن ٹیک وغیرہ جو آلریڈی اس کی ایگزسٹنس جو ہے ان کے یو اے ای میں ہے, دفاتر کھلے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ کہیں جا نہیں رہے. یو اے ای آپ کے ساتھ بھی رکھتا ہے جہاں کاروباری بینیفٹ ہو. فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر انہوں نے کسی اللہ واسطے نہیں لیے, وہ انہوں نے اس لیے لیے کہ ان کو اس میں بینیفٹ نظر آئے کہ اچھا یہ کمپنی ہے, ملٹری اتنی پاورفل ہے, پیسے کمائیں گے, اس میں ہمیں بھی ملے گا, ٹھیک ہے, پیور دیٹ. لیکن جو آپ کا اسٹریٹجک معاملہ ہے وہ آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. جو ڈفرنس ہے, دیکھیں آپ کے پرانے ایگریمنٹس بھی تھے سعودی عربیہ کے ساتھ, لیکن اس کریکٹ. ایگریمنٹ میں اور پرانے میں فرق یہ ہے کہ اس میں آپ نے میوچول سیکیورٹی کی بات کی ہے, اور اس میں انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ آپ کی اکنامک جو ہے گروتھ یا آپ کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ اس میں مدد بھی کریں گے, انویسٹ بھی کریں گے. اور اس میں کہا ہے آپ نے میوچول ایگریشن کی بات کی ہے کہ کبھی ہو تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. نیوکلیئر کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے, لیکن میوچول اگر تھریٹ ہے یا میوچول اگر کوئی ایگریشن ہے ٹو ون. اچھا, جس وقت یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا اس وقت 2 ہی کنسرنز مین تھے سعودی عربیہ کو, ایک تو یمن اور دوسرا ایران. یہ اسرائیل کا اس میں لوگوں نے بہت ہمارے ہاں ڈھول ڈھمکے مچائے کہ جی یہ چونکہ قطر پہ اٹیک کیا اسرائیل نے تو اس لیے. میں تب بھی یہی عرض کرتی تھی کہ اسرائیل کا کوئی تھریٹ نہیں ہے ٹو سعودی عربیہ, وہ معاملہ نہیں ہے, لیکن اور جو ریجنل تھریٹس ہیں اس کی بات ہے. تو جہاں یو اے ای اور سعودیہ کی ٹینشن اگر ہوگی تو میرے خیال میں دا اونلی رول وی کین پلیز کہ آپ بھاگے بھاگے دونوں بھائیوں کے پاس جائیں اور کہیں بھئی یہ مت کرو پلیز, بالکل. یہ آپ آپس میں مت لڑیں, لیکن آپ کو ٹیکنیکلی کھڑا ہونا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ.
کیونکہ اس قسم کا میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کر رکھا. لانگ ٹرم آپ کی ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اور آپ جڑتے بھی ان کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ ہے. پاکستان کے لیے رستہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی فیکشنل فائٹنگ مڈل ایسٹ کی جو ہے اس سے باہر رہیں. دیکھیں ہم نے ابھی جو لیبیا کو $4 بلین کے ویپنز بیچے، اب وہ اس فیکشن کو بیچے جو کہ یو اے جس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے کہا اچھا بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ پرابلم فار اے پور ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے بڑوں کی لڑائی میں گھسنا. آپ چپ کر کے کہیں کہ جی ہم آپ کی لڑائیوں میں نہیں ہیں، ہم آپ کو سیکیور کریں گے. اور دیکھیں یہ آپ کی کمٹمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ بڑی پرانی رہی ہے. جب آپ کو یاد ہو جب عراق اور کویت والا جھگڑا چلا اور امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، تو اس وقت مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے، اور ان کی تھیری یہ تھی کہ جی یہ تو جیسی جنگ ہے جس میں امریکہ ہارے ہی ہارے گا اور پاکستان ایمرج کرے گا ایز اے بگ پاور، the only Islamic nuclear weapon state. اور آپ نے انیشلی یہ کہا کہ جی ہم تو اس میں شامل نہیں ہوتے. آپ نے سعودی عربیہ کی وجہ سے نہیں کہا تھا، آپ نے امریکہ کی وجہ سے کہا تھا. اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ فائنلی سعودی عربیہ نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے پھر فوجیں اپنی بھیجی تھیں مکہ اور مدینہ. آپ نے کہا جی ہم ادھر ایسٹرن فرنٹ پہ کریں گے، کیونکہ 1000 kilometers away from where the war was. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ سعودی جو ٹروپس تھے وہ ریلیو ہو گئے تھے وہاں سے ایسٹرن بارڈر سے، اور وہ ادھر دوسری طرف لڑنے چلے گئے تھے. تو آپ نے سعودی عربیہ اور اس کی سیکیورٹی کے لیے فوج اپنی بھیجی تھی، آپ نے کبھی دیٹ وے انکار نہیں کیا. آپ نے صرف امریکن وار میں اپنے آپ کو جھونکنے سے تب انکار کیا تھا. میرے خیال میں یہ فیکشنل فائٹنگ جو ہے یو اے سعودی عربیہ کی چلے گی. آپ کا اسی میں بچت ہے کہ آپ دونوں کی گفتگو کروائیں، وہ بھی آپ کی کوئی ظاہر ہے کوئی سنے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ والا ڈرامہ کرتے رہیں اور ان کے جھگڑوں سے آپ باہر ہی رہیں، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ پھنس گئے نا تو پھر آپ بہت برے پھنسیں گے.